رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء واسمه دواء وذكره شفاء وبذكره تطمئن القلوب. ثم الصلاة والسلام على نبيه القرشي المكي الهاشمي مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ومنجئ الحاربين وعصمة المعتصمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائي گرامی، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم علامہ سید سعید اختر رضوی اور مرحوم علی امام ابن علامہ سعید اختر رضوی کے روح کو ایثار کریں. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائي گرامی، بزرگان عزیز اور محترم ناظرین کرام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، پروردگار عالم اس آیت میں ایک اعلان کر رہا ہے اور اعلان کرنے کے بعد اپنے وعدے کی سچائی کو ظاہر بھی کر رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جو ایمان لے کر آئے، سورہ لقمان کی 2 آیتیں ہیں، جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دے تو اللہ ان کو عوض کے طور پر، جزا کے طور پر جنت عطا کرے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور اللہ کا وعدہ حق سچ ہے. اعزائي گرامی، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی التماس بھی کی کہ ایک عالم دین، ایک مبلغ اسلام کے ایصال ثواب اور ان کے ایک فرزند کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو جس آیت کا انتخاب میں نے کیا تاکہ دونوں کو جمع کیا جا سکے، اور کل امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی گزری ہے، تو پروردگار عالم نے اعلان کیا، ایک وعدہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اعلان ہے، اعلان عام پروردگار کا. اس کے بعد وعدے کو ظاہر کیا کہ میرا وعدہ سچ ہے، حق ہے. اعزائي گرامی، آپ دیکھیں 2 چیزیں اس میں آیت میں بیان ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دے. 2 چیزیں، ایمان اور نیک عمل، یعنی ایمان اور عمل صالح. ان دونوں کی جزا کیا ہے؟ جنت. اب پہلی بات تو یہ کہ وعدہ کرنے والا کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے. اور عمل صالح کا اگر خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، خلاصتاً تعریف کے ہر وہ عمل کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی نظر میں ہم اس عمل کو انجام دینے کے بعد محبوب بن جائیں،
یا وہ عمل کہ جس کی وجہ سے ہم کو خدا کی خوشنودی حاصل ہو، رضائے پروردگار ہم کو حاصل ہو جائے، ہر وہ عمل یہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ اب چاہے واجبات میں ہو، مستحبات میں ہو یا مباح ہو، اور ہم نے قربتاً اللہ کی نیت سے اس کو انجام دیا۔ وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی بیٹا اپنی باپ کی منشا کے مطابق عمل کرتا ہے تو باپ بھی اس کو ہدیے اور تحائف عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو اس کا استاد خوش ہوتا ہے اور اسے جزا دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی انسان اگر کسی عمل پر جزا دے گا تو عزیزو اس کی قدرت محدود ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے جب وعدہ کیا کہ اگر ایمان لے آئے، جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے اور نیک عمل انجام دے، تو ہم اس کو جزا کے طور پر جنت عطا کریں گے۔ یا اس کے علاوہ آیت میں ہے لہم جنات الفردوس یا فلہم جنات المأوا، یہ متعدد تعبیرات استعمال کی گئی ہیں۔ لیکن میں ایک بات کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب ہمارے سامنے جنت کی بات کی جاتی ہے، یعنی جنت تک پہنچنا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، جب یہ دو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، یہ دو ٹکڑے ہماری بات کی کہ جنت تک پہنچنا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لینا، تو ایک خیال خواب ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے، ایک خیال خواب ہے کہ جنت تک پہنچنا بہت آسان ہے اور جہنم سے بچنا بہت زیادہ اسی طریقے سے آسان ہے۔ لیکن اگر ہم معصومین کی دعائیں، اولیاء کی دعائیں، یا جو علماء، بزرگ علماء، صالحین گزرے ہیں، ان کی اگر ہم مناجات اور دعاؤں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کوئی کھیل نہیں ہے، جنت کا پا لینا کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہر انسان جو چاہے جیسے چاہے جنت تک داخل ہو جائے، بلکہ اس کی کچھ شرائط ہے۔ میں بس ایک حدیث کو، مولا کائنات کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جنت کی اہمیت، کوئی اگر جنت کو پالے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے تو اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا کہ کل نعیم دون الجنت فہو محقور، کہ اگر کسی کے قدموں میں دنیا کی تمام نعمتیں ڈال دی جائیں لیکن اس کو جنت نہ دی جائے تو جنت جیسی نعمت کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں حقیر ہیں، پست ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن اگر اس کو جنت مل جائے تو اس کا مطلب اب وہ اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور اسی طریقے سے وَكُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ، کہ اگر کسی کو جہنم کا عذاب نہ دیا جائے، اس کے علاوہ کتنی بڑی مصیبت اس کو ملے، کتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے لیے ساری مصیبتیں آسان ہیں، اس مصیبت کے مقابلے میں کوئی جہنم کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی معمولی منزل نہیں کہ جنت کو پا لینا کھیل یا کوئی آسان کام ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اگر ایمان لے آئے، یعنی پروردگار عالم اگر ہمارے عمل کی جزا کوئی چیز قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی اہمیت ہے کہ اگر ایمان لے کر آئے، یا جو لوگ بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل انجام دیے ہیں، تو ان کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے، ہم انہیں جنت میں مقام عطا کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، یعنی فقط ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے بعد نیک عمل انجام دینا ہوگا کہ جس کے بعد ہمیں خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکے، رضائے پروردگار ہمیں حاصل ہو سکے۔ جب مولا کائنات نے مالک اشتر کو والی مصر بنا کر بھیجا اور خط لکھا ہے تو عزیزوں وہاں پر مولا کائنات نے کچھ نصیحتیں مالک اشتر کو کی ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے عزیزوں آپ کے سامنے خط موجود ہے۔ مولا کائنات اشارہ کرتے ہیں کہ دیکھو مالک اشتر، جب تم حاکم بن گئے ہو تو اب تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں۔ یہ خیال تمہارے ذہن میں اگر آیا تو تم سرکش ہو جاؤ گے، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن میں بات رکھنا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے۔ اگر یہ خیال تمہارے ذہن میں رہے گا تو سرکشی سے محفوظ رہو گے۔ مالک کبھی کسی کو پست نہ سمجھنا، مالک اپنے آپ کو حاکم نہ سمجھنا۔ وہیں پر ایک جملہ عزیز و امام نے کہا ہے فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، کہ اب جب تم حاکم بن گئے ہو، تخت حکومت پر آ گئے ہو، تو اب کسی چیز کے جمع کرنے کی خواہش نہ کرنا، بلکہ اگر کوئی چیز جمع کرنی ہے تو وہ کیا؟ عمل صالح۔ ایک اہم ذخیرہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، فَلْيَكُنْ أَحَبَّ الذَّخَائِرِ، سب سے محبوب ذخیرہ اگر تمہارے پاس کوئی ہو جو تم کرنا چاہو، جمع کرنا چاہو، وہ کیا ہے؟ ذخیرۃ العمل الصالح، نیک عمل کا ذخیرہ کرنا۔ آپ دیکھیں کتنا اہم پیغام مولا کائنات نے حاکم کو دیا ہے کہ حاکم بننے کے بعد اب تمہارے ذہن میں حکومت، تمہارے ذہن میں سطوت، تمہارے ذہن میں یہ شاہانہ مزاج نہ آنے پائے، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ تمہارے اوپر بھی کوئی حاکم ہے۔
عزیزو مالک اشتر بھی کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، بلکہ مالک اشتر نے مولائے کائنات کی سیرت پر اس طریقے سے عمل کیا، اس طریقے سے مولائے کائنات کی سیرت پر گامزن رہے کہ معصوم امام مولائے کائنات کے دہن اقدس سے مالک اشتر کے لیے جملہ نکلا کہ کان علی مالک کما کنت لرسول اللہ، کہ جو نسبت میری رسول سے تھی وہ نسبت مالک کی مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ عزیزو آپ نے دیکھا کہ مالک اشتر کو مولائے کائنات نے کسی جاہ و جلال یا کسی دنیاوی حکومت یا ان تمام خاندان عشیرے کی بنا پر نہیں، بلکہ مولائے کائنات نے مالک اشتر کے اندر یہ خوبی دیکھی کہ اب اس کے اندر یہ صفات ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ مولائے کائنات کسی کے لیے کہیں کہ کان علی کما کنت لرسول اللہ، کہ وہ میرے لیے ایسا ہے، اس کی نسبت مجھ سے ایسی ہے کہ جیسے میری نسبت رسول سے ہے۔ یہ مالک اشتر کا ایک اہم پیغام تو کیا کہ عمل صالح اور ایمان۔ میں منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم کوشش انسان کی یہ ہونا چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس سے پہلے کہ موت اسے اپنی گرفت میں لے لے، شرط کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں اپنے اندر انسان جمع کرے۔ ایک شخص ہے امام صادق علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہر سال حج پر آتا ہے، شیخ عباس قمی نے اس بات کو درج کیا ہے، ہر سال حج پر آتا ہے، امام صادق سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کے نیک کردار کی بنا پر امام صادق علیہ السلام بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ جب آتا ہے تو مدینے جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جب بھی آتا ہے مدینے جاتا ہے اور امام کے گھر پر رکتا ہے، اور بے پناہ محبت کی بنا پر زیادہ دنوں تک امام کے گھر پر مہمان رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا ایک دو دن، امام کو مشقت بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ میری وجہ سے امام کو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مگر اس کی محبت اسے مجبور کرتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے امام کے قریب رہے، امام کے گھر پر رہے۔ یہ دیکھیں کہ نیک عمل اور دنیا میں انسان کو چاہیے کہ ایمان اور نیک عمل، بس یہ دو نسخے ہیں۔ تو کیا امام ایک مرتبہ جب وہ حج کرنے کے لیے آیا تو آنے کے بعد امام کے پاس کہتا ہے امام سے کہ مولا میں آپ کی زیارت کے بغیر میں حج کرنے آؤں اور آپ کا دیدار کیے بغیر چلا جاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عزیز و روایت کا جملہ ہے فَأَعْتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیہ السلام عشرة آلاف درہم، کہ اس نے امام صادق علیہ السلام کو 10,000 درہم دی اور کہا کہ اے مولا میرے لیے آپ مدینے میں ایک گھر خرید دیجئے ان درہم کا، تاکہ جب میں حج کرنے آؤں اور آپ کا دیدار کرنے آؤں تو اپنے گھر میں رہوں اور میں آپ کی زیارت بھی کر لوں اور آپ کو میری وجہ سے تکلیف اور مشقت بھی نہ ہو۔ عزیزو امام صادق علیہ السلام کی کل شہادت کی تاریخ گزری ہے، اسی ذیل میں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کس قدر اپنے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں، کس قدر اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے امام کو درہم دیے اور اپنا یہ حج کرنے چلا گیا، اپنے گھر واپس چلا گیا۔ بعض میں ہے کہ حج کر کے پھر واپس امام کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ مولا جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ نے میرے لیے گھر خرید لیا؟ تو امام نے کہا کہ ہاں میں نے تیرے لیے خرید لیا۔ اور عزیزو امام نے اپنے خادم سے کہا کہ وہ چیک لے کر آؤ، وہ مکاتبہ لے کر آؤ۔ وہ ایک کاغذ کا روپہ لے کر آیا اور امام نے اس کو دیا، کہ اس کو پڑھو۔ اس نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ھذا ما اشترى جعفر ابن محمد لفلان ابن فلان الجبلی، کہ یہ وہ گھر ہے اشترى لہو دارا فی الفردوس، کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو جعفر ابن محمد نے اس جبل کے رہنے والے کے لیے جنت میں خریدا ہے، اور یہ جنت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے خواہش کیا کی تھی کہ آپ میرے لیے گھر خرید دیجیے تاکہ جب میں آؤں تو آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، مشقت بھی نہ ہو، اور مشقت میں پڑے بغیر میں آپ کا دیدار بھی کر دوں، آپ کو اذیت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزو اس نے آگے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اب جب آپ گھر خریدتے ہیں تو اس کی چار دیواری بھی ہوتی ہے، تو اس خط میں اس چیک میں لکھا تھا کہ حدھا الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس گھر کی پہلی حد کیا ہے؟ پہلی حد ہے میرے جد رسول اللہ، والحد الثانی امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کی دوسری حد ہے مولائے کائنات، والحد الثالث حسن بن علی، والحد الرابع حسین بن علی، کہ اس گھر کی تیسری حد حسن ابن علی ہے اور اس کی چوتھی حد حسین ابن علی ہے۔
عزیزو یہ چاہنے والا، اس نے کیا کہا تھا کہ مدینے کی زمین پر میرے لیے گھر خرید دو۔ عزیزو اسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم امام کے سچے عاشق ہیں، تو اب امام کے فیصلے پر چوں چرا نہیں۔ جب ہم نے امام کو معصوم مان لیا تو اب جو امام کے دہنے اقدس سے صادر ہو جائے وہ ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اب وہاں پر یہ نہیں کہ مولا یہ کیوں، یہ ایسا کیوں اور چوں چرا امام کے مقابلے میں ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ سچا حقیقی مولا کا چاہنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس شخص کو دیکھا فوراً کہتا ہے مولا میں آپ کے اس معاملے سے راضی ہوں۔ عزیزو اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو تو نے مجھے 10,000 درہم دیے تھے مدینے کی سرزمین پر گھر خریدنے کے لیے، میں نے ان 10,000 درہم کو لیا اور جو سادات میرے جد حسن اور میرے جد حسین کی اولاد سے تھے ان میں نے ان کو تقسیم کر دیا جو مستحقین تھے۔ اس کی جزا خدا تجھ کو جنت میں عطا کرے گا، جنت میں ایک اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ وہ کہتا ہے مولا میں آپ کے اس معاملے سے راضی ہوں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ آپ نے کیا کیا ان درہم کا، جو آپ نے کہہ دیا میں اس سے راضی ہوں۔ یہ اپنے گھر چلا گیا امام سے رخصت ہو کر۔ عزیزو ایک مدت گزری، مدت گزرنے کے بعد جب وقت وفات قریب آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ رقعہ ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو اپنے ورثہ سے، کہا کہ میری قبر میں اس رقعے کو دفن کرنا ہے۔ عزیزو سب نے اس کا انتقال ہو گیا، غسل و کفن دیا۔ جب اس قبر میں اتارا تو جو امام صادق علیہ السلام نے ایک بینامہ یا مکاتبہ اس کو دیا تھا کہ یہ گھر جنت میں اس کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی قبر میں رکھ دیا، اس کے کفن کے ٹکڑے میں۔ عزیزو دفن کر کے چلے آئے۔ اب جب دفن کر کے چلے آئے رات گزری، صبح کو جب اس کی قبر پر جا کر دیکھا اس کے ورثہ نے، اس کے چاہنے والوں نے، تو عزیزو ایک ٹکڑا اس کی قبر پر پڑا ہوا تھا، ایک رقعہ، اس میں لکھا تھا واللہ وفا لی جعفر ابن محمد بما قال، قسم خدا کی جعفر ابن محمد نے جس چیز کا وعدہ مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک صلوات ماشاء اللہ۔ اللہم صل علی محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس چیز کا وعدہ جعفر ابن محمد نے مجھ سے کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ عزیزوں میں کہوں گا کہ وعدہ پورا بھی کیسے نہ ہوتا۔ عزیزوں ہم نیک عمل انجام دینے کے بعد مستحق جنت ہوتے ہیں، لیکن عزیزوں یہ اہل بیت ہیں جو مختار جنت ہیں، جنت ان کی ملکیت ہے، یہ جسے چاہے جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ قسیم النار والجنہ ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو عزیزوں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایمان اور نیک عمل، یہ دو چیزیں۔ اب میں ایک روایت پڑھ کے اپنی بات کی طرف گریز کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ یہ دنیا کی زندگی میں دو چیزیں، ایمان اور نیک عمل، اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو اب امام نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیں گے۔ روایت ہے مولا فرماتے ہیں اذا مات الانسان، یا بعض نسخوں میں ہے اذا مات ابن آدم، کہ جب کسی بندے مومن کا انتقال ہوتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو انقطع عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ چاہے کہ عمل انجام دے، نہیں، اب عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہے کہ اگر آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کر لے، اب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے منع کیا ہے ان بقیت عمر المؤمن نفیست، کہ ہر انسان کی جو عمر ہے، دنیا کی زندگی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمت ہے۔ فلا یتمنى احدکم الموت، کہ دیکھو کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا۔ عزیزو دو چیزیں، موت کو یاد کرنا اور موت کی تمنا کرنا، ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے دونوں میں فرق کیا ہے۔ کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا، اور کن مقام پہ موت کی تمنا کا حکم دیا ہے، بس دو مقام ہے۔ کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا، منع کیا، لا یتمنى احدکم الموت۔ کیوں؟ پیغمبر نے بھی علت بیان کی، اگر تم مر گئے تو اب آخرت کے لیے زیادہ راہ جمع کرنے کی کوئی سبیل تمہارے پاس نہیں رہے گی، لہٰذا یہ دنیا کی قیمت، دنیا کی اہمیت ہے زندگی کی، جتنا ہو سکے آخرت کے لیے جمع کر لو۔ یعنی سارے دروازے عمل کے بند ہو گئے۔ لیکن عزیزوں چونکہ ایک عالم دین کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، اور ایک ہمارے برادر عزیز جناب بیگم صاحب نے اپنے والد صاحب کے اصالہ ثواب اور اپنے دادا جو عالم دین مبلغ اسلام، ان کے اصالہ ثواب کے حوالے سے مجلس قائم کی ہے، برپا کی ہے۔ عزیزوں کیا کہا الا بثلاث، الا من ثلاثۃ، کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ، کہ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، کہ اگر کسی نے صدقہ جاریہ کیا ہے دنیا میں، مثلا کہیں مدرسہ بنوایا ہے، کہیں مسجد بنوائی ہے، کہیں اس نے امام بارگاہ بنوایا ہے، یا کسی یتیموں کے لیے اس نے یتیم پروری کے لیے
کچھ انتظام کیا ہے، اگر کسی نے یہ صدقہ جاریہ کیا ہے یہ مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ عزیزوں، مرحوم کی علامہ کی خصوصیات آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی وادیوں سے نکل کر افریقہ کی وادیوں میں پہنچے اور کس طرح لوگوں کو عاشق اہل بیت بنایا، کس طریقے سے دین ان تک پہنچایا اور کس طریقے سے وہاں پر کام کیا، کس طریقے سے جو آج بھی ان کے جو فرزند سید محمد صاحب اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، خدا ان کو کامیابی عطا کرے۔ تو کس طریقے سے انہوں نے ایک صدقہ جاریہ کی، ایک خصوصیت جو ان کے اندر اللہ نے ان کو ودیت کی، جو ان کے اندر رکھی تھی، کا دوسری چیز جو مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، باقی رہتی ہے۔ پہلی کیا؟ صدقۃ جاریہ، دوسری کیا ہے؟ او علم ينتفع به، یا اگر کسی نے کوئی علم سیکھا اور اس علم کو اپنی زندگی میں دوسروں تک پہنچایا، اب اس کے مرنے کے بعد اس علم سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ عزیزوں، مرحوم نے کتنی کتابیں تحریر کی ہیں، مرحوم نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، آج لوگ ان کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں، آج لوگ ان کتابوں کو پڑھ کر دین کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ او علم ينتفع به، کہ مرنے کے بعد علم سے استفادہ کیا جائے۔ عزیزوں، تیسری چیز کیا ہے؟ او ولد صالح يدعو له، یا اس کا کوئی نیک بیٹا اس نے چھوڑا ہے جو اس کے لیے دعا کرے اس کے مرنے کے بعد۔ یہ تین چیزیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزوں، دو مرحوم کا تذکرہ ہے نا، علامہ سید اختر صاحب قبلہ، ان کے فرزند سید محمد صاحب، جو کس طریقے سے ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ فقط عزیزوں یہی مقصد نہیں کہ ان کے لیے بیٹھا رہے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، بلکہ ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے برادر عزیز مولانا زیغم صاحب نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس نیک عمل کو، اور ان کے بھائی نے مل کر اس نیک عمل کا جو انجام دینے کی کوشش کی ایصال ثواب کے لیے۔ تو تین چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ عزیزوں، مرحوم کے اندر خصوصیتیں ہیں، علم ينتفع به، صدقۃ جاریہ، اور اسی طریقے سے کیا؟ ولد صالح يدعو له، اور ایک نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ عزیزوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے لیے ان کی اولاد دعا کرتی ہے، اور اسی طریقے سے بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے کے جن کے لیے ان کے والدین دعا کرتے ہیں۔ چونکہ میں نے کہا کہ دو شخصیتیں ہیں، دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں والدین۔ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعوت الامام المقسط، کہ اگر امام معصوم دعا کرے رد نہیں ہوتی، بہرحال عقیدہ ہے، مسلمات میں سے ہے۔ اس کے بعد عزیزوں، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ دعوت الامام المقسط ودعوت المظلوم ولو بعدہ، اور اسی طریقے سے اگر مظلوم ظالم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دست دعا پھیلا دے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی لیے امام نے کہا اتقوا دعوت المظلوم، کہ فإنها مقبولہ، کہ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں باب اجابت سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اس کے بعد ودعوت المؤمن علی ظہر الغیب، جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے اس کے پیٹھ پیچھے۔ عزیزوں، یہ بڑا تحفہ ہم کو جناب سیدہ نے عطا کیا ہے۔ جب کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو کیا جملہ ہے روایت کا؟ جب اگر مثال کے طور پر میں اپنے لیے دعا کروں تو عزیزوں میں اپنے گناہوں سے واقف ہوں، اپنی معصیتوں سے واقف ہوں، اس زبان سے، جس زبان سے میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، معصیت بھی صادر ہوئی ہے، لیکن جب دوسرا میرے لیے دعا کرے گا تو عزیزوں اب اس کی دعا میرے حق میں بھی قبول ہوگی۔ اور روایت کا جملہ کیا ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو عزیزوں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ لکا مثل ذالکا، لکا مثل ذالکا، کہ جو تو اپنے مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعائیں طلب کر رہا ہے، پروردگار تجھے بھی وہ عطا کرے۔ عزیزوں، ہو سکتا ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہو، لیکن جب معصوم ملک کے لہجے سے کوئی دعا ہمارے لیے نکلے گی تو وہ ضرور قبول ہوگی، پروردگار عالم قبول کرے گا۔ تو کیا ہدیہ، کیا تحفہ کہ دعوت المؤمن علی ظہر الغیب، کہ کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا، کسی مومن کے لیے، جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا تھا۔ ودعوت الولد الصالح لوالدیہ، اور اسی طریقے سے نیک بیٹے کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں۔ ودعوت الوالد لولدہ، اسی طریقے سے والدین کی دعا اپنے بچے کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ واقعاً بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین کہ جن کے بچے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عزیزوں، قرآن کی دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟
عموماً ہمارے یہاں اس دعا کو پڑھنے کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی حالت میں ہے۔ واقعاً وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو عزادار کے ساتھ ساتھ نمازی بھی بنایا ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 مرتبہ ان کا بچہ پاک حالت میں، نماز کی حالت میں مسجد میں جا کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین کا ایسے ہی خیال رکھ، رحمت نازل کر کہ جیسے انہوں نے بچپن میں۔ عزیزو صغیرہ کی قید ہے، چونکہ مرحلے میں فرق ہوتا ہے کس طریقے سے ماں باپ مراحل میں اپنے بچے کا خیال رکھتے ہیں، تو بڑے خوش نصیب ہوں والدین۔ واقعاً علامہ خود علم سے آراستہ اور اپنے بیٹے کو بھی علم سے آراستہ کیا جو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے مرحوم علی امام صاحب نے بھی کس طریقے سے اس سلسلے کو باقی رکھا، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جو ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ تو شرط کیا ہے کہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، جس طریقے سے والدین کی دعا بچوں کے حق میں، بچوں کی دعائیں والدین کے حق میں۔ تو 3 چیزیں عزیزوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، تو اس کے سارے عمل کرنے کے سلسلے بند ہو جاتے ہیں، لیکن بس 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم، اور اسی طریقے سے تیسری چیز اس کے جو نیک اولاد ہے۔ واقعاً مرحوم کی خصوصیات جب میں نے ان کی سوانح حیات کبھی ایک مجلے میں پڑھی تھی تقریباً آج سے 10 سال پہلے، کہ کس طریقے سے ہندوستان سے نکل کر افریقہ کی وادیوں میں پہنچے، کتنی مشقت کا سامنا کیا، اور کس طریقے سے لوگوں کو مذہب اہل بیت جو امام صادق علیہ السلام کی خواہش تھی۔ عزیزو امام باقر علیہ السلام نے کیا کہا تھا عبان ابن تغلب سے کہ تم مسجد میں بیٹھو، میری خواہش ہے کہ تمہارے جیسے افراد مجھ سے روایت نقل کریں، میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے۔ یا دوسری روایت میں کیا ہے کہ جاؤ تم اہل مدینہ سے مناظرہ کرو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم جیسے افراد میری باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہو۔ عزیزو امام کی خواہش کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ جو فقہ میں نے رسول اسلام کی فقہ کو حیات عطا کی تھی اس کو آنے والے علماء وَأَمَّا الْحَوَادِثَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ یہ علماء اس سیرت کو باقی رکھیں، امام صادق علیہ السلام کی خواہش پر عمل کریں، لوگوں تک فقہ جعفری پہنچائیں، فقہ رسول اسلام پہنچائیں کہ جس کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ یہ خواہش کس کی ہے؟ امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ عزیزو واقعا میں بار بار یہ تذکرہ کر رہا ہوں لیکن مجھے رشک ہوتا ہے، خدا ان کے درجات بلند کرے، امام صادق کی خواہش پر پورا اترنا چاہتے ہیں، حتی الامکان تو ہم پورا نہیں اتر سکتے لیکن کوشش کر رہے ہیں، وہ افراد کے جہاں پر دین اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہے پہنچ رہے ہیں اور جا رہے ہیں امام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ ہم امام کی نگاہوں میں محبوب ہو سکیں، تاکہ ہم امام کی فقہ کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ عزیزو یہ کہاں سے ملا؟ یہ ابان ابن تغلب سے۔ یہ کہاں سے درس ملا؟ یہ محمد ابن مسلم سے۔ یہ کہاں سے؟ یہ زرارہ سے، یہ ابو بصیر اسدی سے، کہ کس طریقے سے یہ امام کی یا حشام بن حکم سے کہ کس طریقے سے مناظرہ کرتے تھے، کس طریقے سے امام صادق کی خواہش کو زندہ رکھنا چاہتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کی اس خواہش پر عمل کریں، لیکن عزیزو امام کے طول میں رہیں، امام کے عرض میں نہ آنے پائیں۔ اب چونکہ علماء کا مجمع اس لیے کہا امام کے طول میں آئیں، امام کے عرض میں نہ آئیں، یعنی لفظوں کو بدل کر کہوں کہ ہم امام کے خادم سمجھ کر امام کی فقہ کو لوگوں کے سامنے پہنچائیں، امام کے مقابلے میں امام بن کر نہ آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علم حاصل کرنا کمال نہیں ہے، علم تو بہت سے لوگوں نے حاصل کیا، امام صادق علیہ السلام کے سامنے آئے، ظالم ادب طے کیا، ایک طویل سلسلہ ہے، آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے کہ کتنے لوگوں نے امام کے سامنے ظالم ادب طے کیا، لیکن جو واقعاً ایسے افراد تھے کہ جن کے اندر ظرفیت تھی وہ امام کے طول میں رہے، امام کی خواہش کو پورا کیا۔ یہی حشام کا جملہ ہے کہ جب ایک جگہ مناظرہ کرنے پہنچے تو سامنے والے نے کہا کہ اگر تم میرے سوالوں کے جواب نہ دے پائے تو تم میرے مذہب کو اختیار کر لینا۔ حشام بن حکم نے کہا کہ میرا عقیدہ یا میری امامت جس کو میں نے تسلیم کیا وہ اتنی کمزور نہیں کہ اگر میں تیرے سوالوں کا جواب نہ دے پاؤں تو تیرے عقیدے پر آ جاؤں، اگر جواب نہ دے پایا تو میں اپنے امام سے جا کے پوچھوں گا، اگر جواب نہ دے پایا تو میں اپنے امام سے جا کر پوچھوں گا، تجھے جواب دوں گا۔ یعنی امام کے مقابلے میں امام بننے کی خواہش نہیں ہے۔ عزیزو آج علماء جتنے بھی یہ امام بن کر آئے، چاہے وہ امام مالک ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ ہوں جن کو
امام سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن میں اس لیے امام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کے لیے چونکہ امام کے بھی دو ہیں۔ قرآن نے خود کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو بھی امام بنایا ہے، اور بعض امام ایسے جہنم تک لے کے جاتے ہیں، وہ بعض یہی ایک سلسلہ یہی خط ہے۔ تو عزیزوں کیا کہا، یہ بالکل مشافہتاً امام کے شاگرد۔ اسی طریقے سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل جسے کہا جائے ایک دو واسطے سے امام کے شاگرد، لیکن بعض نے یہاں تک الزام لگایا، یہاں تک کوشش کی امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے، لیکن یہ جانتے نہیں کہ اگر کوئی سورج کی طرف تھوکنا چاہے تو اسی کے حلق میں آ کے گرتا ہے۔ عزیزوں اگرچہ تعبیر تھوڑا عجیب ہے، لیکن کیا کہا کہ امام مالک امام صادق سے بڑے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شاگرد بن جائیں یا استاد بن جائیں؟ عزیزوں شاید یہ بغض امام صادق میں بھول گئے کہ استاد اور شاگردی میں عمر معیار نہیں ہے بلکہ علم معیار ہوتا ہے۔ اگر عمر معیار ہوتی تو عزیزوں جناب آدم کو اللہ ملائکہ کا استاد نہ بناتا۔ ملائکہ عمر میں بڑے تھے، بلکہ کیا کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ابھی آدم علم کی منزل میں ہے، استاد آدم بنیں گے۔ تو کیا کہا، بہرحال یہ علم سیکھا، امام کے سامنے ادب طے کیا۔ اب وہ سارے قصے آپ کے سامنے مذکور ہیں کہ کس طریقے سے قیاس پر اور تمام چیزوں پر، استحسان پر، تعقل، مصالح مرسلہ، یہ سب چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ عزیزوں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، چونکہ یہ امام کے مقابل میں الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا بیٹھے ہیں۔ امام نکلے اپنے گھر سے اور امام کے ہاتھ میں عصا ہے۔ جب امام اپنے گھر سے نکلے، امام کے ہاتھ میں عصا ہے، راستے میں ابو حنیفہ سے ملاقات ہوئی، تو عزیزوں یہ فوراً کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، اس عمر میں ابھی آپ کو عصا کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سوال کیا؟ کس نے؟ جو اپنے کو امام سمجھ رہا ہے، امام کے مقابل میں امام بن بیٹھا ہے۔ عزیزوں میں نے کیا کہا کہ امام کی خواہش کو پورا کرنے کی ہم کوشش کریں، جو امام کی چاہت ہے کہ ہم کسی طریقے سے امام کی فقہ کو لوگوں تک پہنچائیں، امام کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن امام کے طول میں رہیں، امام کے عرض میں نہ آئے۔ یہ امام کے عرض میں آئے، بغض امام صادق علیہ السلام نے ان کو ہلاک کر دیا۔ عزیزوں تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے اس نے کہا کہ اس عمر میں آپ کو عصا کی کیا ضرورت ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ نادان، تو جسے ایک معمولی لکڑی سمجھ رہا ہے، یہ معمولی لکڑی نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اسلام کا عصا ہے جو میراث میں مجھ تک پہنچا ہے۔ جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کے دہن اقدس سے جملہ نکلا، عزیزو یہ آپ دیکھیں کہ بغض اہل بیت میں انسان اپنی عقل کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی امام کے دہن اقدس سے جملہ نکلا، اسے فوراً عزیزو یہ جھپٹا عصا کی طرف، امام نے عصا پیچھے کر لیا۔ کیا چاہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، اے جعفر ابن محمد، اے جعفر صادق، اے صادق آل محمد، یہ رسول کا عصا ہے، رسول سے منسوب ہے، میں اسے چاہتا ہوں کہ بوسہ دوں۔ عزیزو کیا کہا، میں اسے چاہتا ہوں کہ بوسہ دوں، یہ محترم ہے۔ اب اگر بہرحال وقتی کی تنگی ہے، ورنہ میں آپ کو حج کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کرتا، دو کیفیتیں ہیں، رمی جمرات اور حجر اسود کی اہمیت، لیکن وہ چھوڑتے ہوئے چونکہ وقت کی قلت ہے تو فوراً کہتا ہے میں، یعنی ہمارے یہاں نسبت کا کتنا احترام ہے، فوراً کہتا ہے یبن رسول اللہ، یہ رسول کا عصا ہے، اس کا یہ محترم ہے۔ عزیزو جیسے ہی امام صادق علیہ السلام نے دہن اقدس سے، اس کے دہن سے، امام صادق علیہ السلام کے دہن اقدس سے یہ جملہ نکلا رسول کا عصا ہے، اب جیسے اس کے دہن سے جملہ نکلا کہ یہ رسول کا عصا ہے، یہ محترم ہے، اس کا بوسہ دوں گا، عزیزو فوراً امام صادق علیہ السلام نے عصا کو پیچھے کر دیا اور اس سے خطاب کر کے ایک جملہ کہتے ہیں۔ عزیزو اس ہاتھ میں عصا لیا اور امام نے اپنی آستین کو الٹا، آستین کو الٹنے کے بعد امام نے اپنا ہاتھ ابو حنیفہ کی طرف بڑھایا اور کہتے ہیں ھذا جلد رسول اللہ، ھذا لحم رسول اللہ، ھذا دم رسول اللہ۔ کہ اگر ابو حنیفہ رسول سے منسوب شدہ چیز تیری نظروں میں محترم ہے تو اس لکڑی کا احترام بعد میں کرنا، یہ رسول کا گوشت ہے، یہ رسول کا خون ہے، یہ رسول کی جلد ہے، پہلے میرا احترام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، یعنی اب یہ کہاں سے سلسلہ ہے، چونکہ امام صادق علیہ السلام کا بغض ہے، امام کے مقابلے میں امام بن بیٹھا ہے، امام کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ عزیزو ہلاک ہو گئے، اسی وجہ سے یہ مشکلات میں گرفتار ہوتے چلے گئے اور خود بھی گرفتار، دوسروں کو بھی گرفتار کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب بن رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے شرط کیا ہے، علم، اگر کسی نے علم تک چھوڑا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو اس کا یہ صدقہ جاریہ ہے، اسے ثواب ملتا رہے گا۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ افراد کے جو علم سے آراستہ ہوئے اور اپنے علم کو لوگوں تک پہنچایا،
کیونکہ بڑا فرق ہے اگر کوئی علم حاصل کرے اور علم حاصل کرنے کے بعد اس کا علم دوسروں تک پہنچ جائے، وہ معصومین کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے، معصومین کی نگاہوں میں اس کی ایک عظمت ہو جاتی ہے، معصومین کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ جناب کمیل سے مولائے کائنات نے آج ایک زمانہ ہو گیا سعید اختر صاحب کے انتقال ہوئے، لیکن آج کس طریقے سے، اور یہ دیگر علماء آپ ان کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزو کیوں؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ ہم کسی کو زندہ رکھیں یا ہم کسی کا نام دنیا سے مٹا دیں، بلکہ مولائے کائنات نے جناب کمیل سے خطاب کرتے ہوئے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، یا کمیل ہلک خزان الاموال، کہ اے کمیل مال کے جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے، وہم احیاء، زندہ رہتے ہوئے بھی کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، والعلماء باقون ما بقی الدہر، لیکن علماء باقی رہیں گے جب تک زمانہ باقی ہے، اعیانہم مفقودہ وامثالہم فی القلوب موجودہ، کہ ان کے جثے تو ہماری نگاہوں کے سامنے سے اٹھ چکے ہیں، لیکن ان کی امثال، ان کی نظیر، ان کی روحیں یا ان کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ابھی بھی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے عزیزو یہ علم ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے، یہ علم ہے جو انسان کو حیات عطا کرتا ہے، کہ مرنے کے بعد بھی اس لیے کہ عزیزو زندگی اور موت، عموماً جو تصور ہمارے ہاں پیش کیا جاتا ہے کہ موت اور زندگی کا کیا ہے، کہ اگر انسان کے جسم اور روح میں اتصال ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے، اگر یہ اتصال ٹوٹ جائے تو کہا جاتا ہے کہ انسان مردہ ہے۔ ظاہراً اس تفسیر سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن عزیزو اگر معنویات کی منزل میں آ کر قرآن سے پوچھیں کہ موت اور حیات کا فلسفہ کیا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اگرچہ ظاہراً یہ جثہ انسان کا دنیا سے چلا جائے، لیکن وہ ان خصوصیات سے آراستہ ہے کہ جو اہل بیت نے ہم کو عطا کی ہیں، جو اہل بیت جیسا چاہتے ہیں، اگر وہ ویسا دنیا میں رہا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی عزیزو مرتا نہیں ہے، یہ اتصال ٹوٹنے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں پہ غالب آ جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں اس کی تصویر بسی رہتی ہے، کیا کہ جسم اور روح کا اتصال ٹوٹ جائے تو ہم اسے موت سے تعبیر کرتے ہیں، اگر یہ اتصال باقی رہے تو ہم اسے زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن شاید قرآن نے ایک مفہوم اور بیان کیا کہ ہو سکتا ہے جسم اور روح میں اتصال رہے مگر اس کے باوجود بھی ہم اسے مردہ کہتے ہیں، چلتی پھرتی لاش ہے۔ ہو سکتا ہے عزیزو یہ اتصال ٹوٹ جائے مگر ہم اسے پھر بھی زندہ کہتے ہیں، وَهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں، ہم انہیں پھر بھی زندہ تسلیم کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں کیا کہا، ہم انہیں زندہ تسلیم کرتے ہیں، ہم انہیں، وہ زندہ ہیں اگرچہ تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ کیا عزیزو کہ جسم اور روح کا اتصال یا انفصال اسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن جب موت اور زندگی، لیکن جب علماء علم اخلاق، جب معنویات کی منزل میں آ کر بعض عرفاء نے موت اور زندگی کا فلسفہ بیان کیا، عزیزو تعریف کی تو کیا کہا کہ دیکھو طہارت نفس کا نام ہے زندگی اور نجاست نفس کا نام ہے موت۔ عزیزو دلیل آپ کے سامنے پیش کروں گا، اگر دلیل نہ ہو تو معید تو تسلیم کر ہی لیجئے گا۔ حضرت عقل شیخ انصاری کی تعبیر میں کیا کہا کہ میں طہارت نفس کا نام ہے زندگی، نجاست نفس کا نام ہے موت۔ عزیزان گرامی اگر انسان کا نفس طیب و طاہر ہے، اگر انسان کا نفس نجس ہے، اگر انسان کا نفس بغض اہل بیت کی نجاست سے بھرا ہوا ہے تو جسم اور روح کے اتصال کے بعد بھی انسان مردہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر عزیزو انسان کا نفس پاک ہے، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کے ذریعے پاک ہو چکا ہے، اس کا دل ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت سے مالا مال ہے، تو عزیزو یہ اتصال ٹوٹنے کے بعد بھی انسان زندہ کہلاتا ہے۔ عزیزو اس کی تعبیر ہمیں کہاں ملی؟ ہمیں یہ تعبیر عزیزو، ہمیں یہ جملہ، ہمیں یہ زندگی اور موت کا فلسفہ کہاں نظر آیا؟ ہمیں کربلا میں نظر آیا کہ عزیزو جن کے نفس نجس تھے، جن کے نفس بغض اہل بیت کی نجاست سے بھرے ہوئے تھے، جسم اور روح کے اتصال کے باوجود بھی امام حسین کی حل میں ناصر ینصرنا کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ پا رہے تھے، لیکن جن کے نفس طیب و طاہر تھے، محبت اہل بیت سے
سے مالا مال تھے عزیزوں، سر و تن میں جدائی کے بعد بھی، جسم اور روح کا اتصال ٹوٹنے کے باوجود بھی کٹے سروں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین۔ عزیزوں، لاشیں تڑپ رہے تھے۔ تو یہ ہے کہ طہارت نفس کا نام ہے زندگی۔ اگر یہ اتصال ٹوٹ بھی جائے مگر پھر بھی انسان لوگوں کے ذہن میں حاوی رہتا ہے، اس لوگوں کے دلوں میں اس کی تصویر بس جاتی ہے۔ یہ تصویر عزیزوں کیوں؟ اس لیے کہ محبت اہل بیت کے ذریعے اگر کسی کا نفس پاک ہو جائے تو اب اسے مردہ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ مماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہ اگر کوئی ہم اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے تو شہید ہے۔ ہم احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے۔ دنیا نے اگرچہ ظاہراً قتل کر دیا، اگرچہ دنیا نے ہمارے ائمہ علیہ السلام کو، چاہے وہ امام صادق علیہ السلام ہو یا باقی ائمہ ہو یا انبیاء ہو، ان کو قتل کر کے شہید کر کے فقط شیعت کا نقصان نہیں کیا ہے بلکہ پوری عالم بشریت کا نقصان کیا ہے۔ اس لیے کہ امام پوری عالم بشریت کے لیے نجات کا باعث ہوتا ہے، فقط شیعت کا نقصان نہیں بلکہ پوری عالم بشریت کا نقصان کیا ہے۔ آپ دیکھ کس طرح کے ظلم بنی عباس کے ظلم بنی امیہ سے کم نہیں ہے۔ متوکل کو یزید وقت کہا جاتا ہے، بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، منصور دوانقی کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، کس طریقے سے امام صادق علیہ السلام کے دور میں یہ ظلم کر رہا ہے۔ وہ تو امام کی ہیبت ہے، کتنی مرتبہ اس نے قتل کرنا چاہا لیکن قتل نہیں کر سکا۔ عزیزوں، تاریخ بتاتی ہے کہ منصور دوانقی عجیب کیفیت ہے، اس کا ایک قید خانہ ہے اور اس قید خانے میں وہ سادات کو قید رکھتا ہے۔ آپ یہ سارے مصائب عزیزوں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ کس قدر سادات کے خون سے گارا بنوایا گیا، ان کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا۔ یہ تصورات نہیں ہیں بلکہ تاریخ کے آئینے میں حقیقتیں ہم تک پہنچی ہیں کہ کس طریقے سے زندہ دیواروں میں چنوایا گیا۔ لیکن بہرحال خدائی وعدہ ہے تو آج بھی عزیزوں یہ قوم باقی ہے، یہ قوم زندہ ہے۔ چاہنے والے آج جگہ جگہ پر موجود ہے۔ پروردگار عالم سب کو محفوظ رکھے۔ کیا کہا عزیزوں؟ منصور دوانقی کا ایک قید خانہ ہے اور اس میں عزیزوں کچھ افراد سادات کو اس نے قید کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی اگر کسی قید خانے میں کچھ افراد موجود ہوں اور کسی کا قید خانے میں انتقال ہو جائے تو اس کی لاش کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ پھر اس کے چاہنے والے، اس کے ورثہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے طور طریقے کے مطابق اس کی تکفین و تدفین کرتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، منصور دوانقی بنی عباس کا ظلم دیکھیں کہ اگر باپ اور بیٹا، بھائی اس قید خانے میں موجود ہے، اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اسی قید خانے میں لاش پڑی رہتی تھی، یہ اس کو دفنانے تک کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کے لاشے پہ تڑپتا رہتا تھا، یا اسی طریقے سے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو لاش کو قید خانے سے باہر نہیں لے جانے دیتا تھا، باپ اپنے بیٹے کے لاشے پہ روتا رہتا تھا، یا اسی طریقے سے اگر بھائی کا بھائی کے سامنے انتقال ہو جائے۔ عزیزوں، یہ ظلم کا عجیب سلسلہ ہے، عجیب کیفیت ظلم کی ہے۔ تاریخ نے ایک واقعہ ذکر کیا کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام مدینے میں ہے، جب امام حسن علیہ السلام کی نسل سے جو سادات موجود تھے، اس کا ظلم ان پر بڑھ رہا ہے، کثرت سے ظلم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے احتجاج کرنا شروع کیا تو اس ملاعون نے فوج بھیجی اور 70 یا 75 سادات حسنی کو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد اسیر کر کے لے چلا۔ امام صادق علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو عزیزو امام اپنے گھر سے نکلے۔ امام نے ان کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جد کی نسل سے جو افراد موجود ہیں، امام کی محبت میں سرشار ہیں، جب ان کو ہتھکڑی بیڑیوں میں قید دیکھا تو امام اتنا روئے کہ امام کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اور تاریخ نے لکھا کہ عزیزو امام کو اتنا صدمہ ہوا کہ 20 روز تک امام صادق علیہ السلام بستر علالت پر رہے، مریض رہے۔ لیکن عزیزو بات تمام ہو گئی۔ میں امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، مولا یقیناً ان 70 یا 75 سادات حسنی کو منصور دوانقی نے اپنی فوج کے ذریعے قید کرا لیا، ہتھکڑی اور بیڑیاں پہنا دی، مگر مولا ان میں کوئی خاتون تو نہیں تھی نا، ان میں کوئی آپ کے گھر کی بیٹی تو نہیں تھی نا، آپ کے گھر کی کوئی خاتون تو نہیں تھی، کوئی آل رسول کی
بیٹی تو نہیں تھی نا, سارے مرد تھے, لیکن آپ برداشت نہ کر سکے. آپ اتنا روئے اور اتنا صدمہ ہوا کہ 20 دن تک جو تاریخ نے لکھا بستر عدالت پر آپ رہے. مولا ذرا سید سجاد سے پوچھئے آپ کی جد امجد نے کیسے دیکھا ہوگا کہ امام زین العابدین کے سامنے ان کی پھوپھی زینب کے گردن میں رسن باندھی جا رہی ہے, شانوں میں رسن باندھی جا رہی ہے. عزیزوں, بے پردہ کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جا رہا ہے. شام کا زندان ہے, کوفے کا دربار ہے, شام کا دربار ہے. یہی تو وجہ تھی مولا سید سجاد جب تک زندہ رہے شام شام کہہ کے روتے تھے. تو عزیزوں, بات یہیں تک تمام نہیں ہوئی. امام کے عزیز تاریخ نے لکھا امام اپنے گھر پر ہے. اس ملعون نے کئی مرتبہ امام کو مدینے سے عراق بھی بلوایا, 4 یا 5 مرتبہ لکھا ہے, مگر قتل نہ کر سکا. امام کی ہیبت ہے. بہرحال اس نے عزیزوں اپنے جو اس کے بزرگ تھے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ لگا دی. عزیزوں, امام کے گھر میں جب آگ کے شعلے بھڑکے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے گھر کی بیٹیاں, امام کے گھر کی خواتین کبھی ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتی تھی, دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جاتی تھی. امام زارو قطار رو رہے تھے, یہاں تک کہ مدینے کے افراد آئے اور اس آگ کو بجھا دیا. عزیزوں, آگ تو بجھ گئی, لیکن عزیزوں امام زارو قطار روتے رہے. کسی نے پوچھا مولا ابھی بھی آپ گریہ کر رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے گا. امام صادق کہتے ہیں ارے جب میرے گھر میں آگ لگی اور میرے گھر کی خواتین ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جاتی تھی, دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں جاتی تھی, تو مجھے سن 61 ہجری 10 محرم کی شب غریبہ یاد آ گئی کہ کس طریقے سے میری پھوپھی زینب کے خیمے میں آگ لگائی گئی اور میری پھوپھیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی. مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے. عزیزو, آپ نے سارے مسائل سنے ہیں نا, لیکن ایک میں جملہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب امام سجاد علیہ السلام کے پاس جناب زینب آئی ہیں اور آنے کے بعد ایک سوال کیا ہے, بیٹا سجاد سارے خیمے جل گئے, اب یہ بتاؤ کہ اسی میں ہم جل کے مر جائیں یا بے پردہ باہر نکل جائیں. عزیزو, ذرا تصور کریں, امام حسین کی شہادت کے بعد یہ امام زین العابدین کی امامت کا دور شروع ہو رہا ہے, ظاہری امامت کا دور. سب سے پہلا سوال جو امام سجاد سے کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ ہم بے پردہ باہر نکل جائیں یا خیمے میں جل کے مر جائیں. سوال بھی کون کر رہی ہے؟ پھوپھی کر رہی ہے. عزیزو, اب جو امام نے اپنی دور امامت, اپنی ظاہری حکومت میں سب سے پہلا حکم اپنے دہن سے صادر کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اس امام نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا. عزیزو, کیا کہا کہ اے پھوپھی اماں بے پردہ خیمے سے باہر نکل جائیں, جان کا بچانا واجب ہے. ارے وہ زینب کہ جس کی ماں کا جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا, وہ بی بی بے پردہ خیمے سے باہر کیسے آئی؟ عزیزو, مجھے نہیں معلوم. یہ مسائل ہوتے رہے. ایک وقت آتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کی عزیز و حیبت ہے. اس ملعون نے امام صادق علیہ السلام کو انگور میں زہر مخلوط کیا اور انگور میں زہر مخلوط کرنے کے بعد امام کو دیا. امام نے عزیزوں وہ انگور تناول فرمائے. زہر کا اثر امام کے جسم پر ہونے لگا. امام کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک کا نام اسما تاریخ نے لکھا اور ایک کا نام فاطمہ, جو اس وقت امام کے پاس موجود تھیں. جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی تو عزیزوں دونوں بیٹیاں زارو قطار رونے لگیں. یہ تاریخ ایک فطری چیز ہے کہ بیٹیاں باپ کی پریشانی دیکھ نہیں پاتی ہیں, بیٹیاں باپ کو مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ پاتی ہیں. دونوں بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں, دونوں بیٹیاں پریشانی میں مبتلا ہیں. امام صادق علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں, لیکن عزیزو ایک وقت وہ بھی تو آتا ہے نا جب امام صادق علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو تسلی دے رہے ہیں لیکن بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں. عزیزو, مجھے 19 رمضان کی صبح بھی یاد آتی ہے کہ جب مولائے کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے نا, اور مولائے کائنات نے مسجد میں اپنے بیٹوں کو تسلی دی, صحابیوں کو تسلی دی, لیکن عزیزو جب بیت الشرف تک امام علی آ گئے تو کیا کہا, اب کوئی نامحرم میرے گھر کے اندر نہ آئے, اس لیے کہ جب میری بیٹیاں مجھے اس حالت میں دیکھے
دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی، میری بیٹیاں دارو قطار گریا کریں گی۔ یہ بیٹیاں خاندان عصمت کی پروردہ ہیں۔ عزیز و امام صادق علیہ السلام کی بیٹیاں گریا کر رہی ہیں، یہاں تک کہ امام کا بس وقت شہادت قریب ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کو قریب بلایا، بیٹا رموز امامت تمہارے حوالے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، اس امت کا خیال رکھنا۔ عزیزو ساری وصیت امام نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو کر دی۔ عزیزو شہادت ہو گئی، امام کو غسل و کفن دیا گیا۔ اب جو امام کی دو بیٹیاں اسما اور فاطمہ ہیں، ان کی عجیب کیفیت ہے، عجیب حالت ہے، گریا کر رہی ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے کی عورتیں آئی اور آنے کے بعد تسلی دی، تشفی دی، عزیزو سہارا دیا کہ دیکھو سارے جملے ان سے کہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے اسما، اے فاطمہ، یقیناً مولا امام صادق علیہ السلام کی شہادت اور ان کی آپ سے جدائی، آپ کی ان سے جدائی ہی معمولی مرحلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم جب آپ کے بابا کی شہادت ہوئی تو مدینے کی عورتوں نے آ کے آپ کو تسلی تو دے دی، آپ کو تشفی تو دے دی، لیکن ذرا سکینہ سے پوچھئے، جب کربلا میں آواز گونجی قتل الحسین، ذبح الحسین، تو عزیزو سکینہ کے قریب اب کوئی پرسہ دینے نہیں آیا، سکینہ کو کوئی تسلی دینے نہیں آیا۔ ہاں کچھ ملعون آگے بڑھے، بلکہ کوئی درہ مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا تھا، سکینہ تڑپ کے کہتی تھی چچا عباس، ہائے بابا یہ سکینہ پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ کی چہیتی بیٹی پر۔ عزیزو وقت آیا، امام صادق علیہ السلام کا جنازہ اٹھا، مدینے کے لوگوں نے شرکت کی، عزیزو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ امام کاظم علیہ السلام نے سارے امور کو انجام دیا، بس آخری جملہ، اے امام صادق علیہ السلام، ہم آپ کی شہادت میں ہم غمگین ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ناقابل برداشت صدمہ ہیں، لیکن بس لا یوما کا یومے کا یا ابا عبداللہ، کربلا کے جیسا دن کسی کا نہیں ہے، وہ شہادت کی منزل کسی کی نہیں ہے۔ ارے آپ کو امام کاظم نے سپرد خاک تو کر دیا، آپ کو اپنی منشا کے مطابق غسل و کفن تو دے دیا، اتنی اجازت تو آپ کے جنازے پر تھی۔ ارے ذرا سید سجاد سے پوچھے کہ باپ کا لاشا خاک کربلا پہ پڑا ہوا ہے، ایک بیٹا ہے جو ہتھکڑی اور بیڑیوں میں قید ہے، لیکن وہ اپنے بابا کو غسل و کفن نہیں دے سکتا، بلکہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس کو لاش کے قریب سے گزارا جا رہا ہے۔ یہی تو وجہ تھی جب اپنے بابا کے لاشے کو سید سجاد نے 11 محرم کو دیکھا، اس حالت میں دیکھنے کے بعد کہا بابا، ارے یہ میرے بابا کا لاشا، اے بابا مجھے معاف کرنا، ایک بیٹا ہے مگر اپنے باپ کے لاشے کو دفن نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علامہ سعید اختر اور مرحوم علی امام نے علامہ سعید اختر کو عیسیٰ